بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی خود سے پوچھ کر دیکھا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ نماز ہو تو عادت، قرآن ہو تو رسم، اور زندگی کا اصلی فوکس بس پیسہ، لوگ، بچے، محبت، عزت۔ علامہ اقبال نے جب یہ شاعری لکھی وہ صرف الفاظ نہیں لکھ رہے تھے، وہ ایک بکھرتی ہوئی مسلم کا حال بیان کر رہے تھے۔ اور سچ یہ ہے کہ آج ہم اس شاعری کے ہر مصر کے اندر جی رہے ہیں۔ اقبال نے یہ مصر اس وقت لکھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، جب مسلم نوجوان انگریز کی تعلیم لے رہے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ قرآن علم کو منع نہیں کرتا بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، یعنی علم کی بنیاد تقویٰ ہے۔ لیکن جب علم کا مقصد بدل جائے، جب علم صرف جاب، اسٹیٹس، سیکیورٹی بن جائے، جب علم اللہ کے آگے جھکنا نہ سکھائے تو وہی علم فتنہ بن جاتا ہے۔ آج ہم ڈگری لیتے ہیں لیکن نماز کا وقت نہیں ملتا، کریئر بناتے ہیں لیکن قرآن کا وقت نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی جو فائدہ نہ دے۔ اس لیے اقبال نے کہا، علم جو اللہ سے دور کرے وہ روشنی نہیں بلکہ دھوکہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ یہ مصر قرآن کا سیدھا ترجمہ لگتا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں تمہاری دولت اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ سوچو کتنے ماں باپ ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے بچوں کا فیوچر، اور دھیرے دھیرے فیوچر کے چکر میں آخرت قربان ہو جاتی ہے۔ حلال مشکل لگتا ہے، حرام آسان لگتا ہے، کیونکہ بچوں کے لیے کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جب ماں باپ بچے کے لیے اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں تو بچہ رحمت نہیں رہتا، فتنہ بن جاتا ہے۔ پھر نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ شمشیر صرف تلوار نہیں ہوتی، شمشیر ہوتی ہے طاقت، زبان کی طاقت، فالوورز کی طاقت، گروپ کی طاقت، مذہب کے نام کی طاقت۔ قرآن صاف کہتا ہے دشمنی بھی تمہیں ظلم پر نہ لے جائے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گروپ کے لیے ظلم بھی جسٹیفائی کر لیتے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی کے لیے گولی بھی حلال لگنے لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ظلم کا ساتھ دے وہ بھی ظالم ہے۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا کہ اگر شمشیر حق کے لیے نہ ہو تو وہ عبادت نہیں، فتنہ ہے۔ شمشیر ہی کیا، نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ یہ مصر سب سے زیادہ خطرناک ہے اور سب سے زیادہ سچا ہے۔ اللہ اکبر یہ لفظ عبادت کے لیے ہے، لیکن جب یہ لفظ نفرت، قتل، سیاست، سیکٹیرین جنگ کے لیے یوز ہو تو قرآن کہتا ہے اللہ کے نام کو اپنے غلط کاموں کے لیے ڈھال مت بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنہ قتل سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ آج لوگ اللہ کے نام لے کر ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں، مسجد میں بھی نفرت بھر دیتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے یہ وارن کیا تھا کہ جب نعرہ سچ کے بجائے ایگو کے لیے لگنے لگے تو سب سے پاک لفظ بھی فتنہ بن جاتا ہے، اور پھر سب سے بڑا فتنہ آتا ہے نامحرم محبت۔ قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کو کہہ دو کہ اپنی نظر جھکائیں، لیکن جب دل کسی انسان سے اللہ سے زیادہ اٹیچ ہو جائے تو جب اس کی خوشی نماز سے زیادہ ضروری لگنے لگے تو وہ محبت عبادت کا مقابلہ بن جاتی ہے، اور جہاں مقابلہ ہو وہاں شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ اقبال اصل میں کہہ رہے تھے، علامہ اقبال یہ اصل میں کہہ رہے تھے کہ جو چیز اللہ سے جوڑے وہ رحمت ہے، اور جو چیز اللہ سے دور کر دے وہ فتنہ ہے۔ علم ہو، پیسہ ہو، اولاد ہو، طاقت ہو، یا اللہ اکبر کا نعرہ ہو، اگر اللہ پیچھے چلا جائے تو سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا چھوڑنے کو مت کہے، بس تجھے چھوڑنے سے بچا لے۔ یا اللہ جس چیز نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ نعرہ ہو، اسے ہمارے لیے فتنہ ہی بنا دے تاکہ ہم لوٹ آئیں۔ اللہ ہمارے دل میں تیرے سوا کوئی سب سے بڑا نہ ہو۔ اللہم لا تجعل فی الدنیا اکبر ہمنا، آمین ثم آمین۔